قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہمارے آج کی اس مجلس کے صدر محترم استاذ الاساتذہ ماہر فن حضرت قاری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور جامعہ کے محتمیم زید مجدو حضرت قاری عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم، ہمارے ساتھ آئے ہوئے جامعہ قاسمیہ رتن پور کے تجوید کے اساتذہ اور دیگر حضرات علماء اعظام، جامعہ کے اساتذہ، باہر سے آنے والے حاضرین مجلس اور میرے عزیز طلباء، بہت مدت کے بعد میری جامعہ میں حاضری ہوئی۔ 1996 میں ہمارے عزیز مولوی عبداللطیف صاحب سلمہ، انہوں نے جامعہ وڈالی سے جب فراغت حاصل کی تھی تو اہل جامعہ نے، چونکہ یہاں کے پروردہ تھے، اعزاز و اکرام میں جلسے کا انعقاد کیا تھا۔ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام بھی تشریف لائے تھے۔ اس موقع پر حاضری کی سعادت ہوئی، اور پھر یہ دوبارہ جامعہ میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی اس ادارے کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ میرا خطاب ان عزیز طلباء کو ہے اور حاضرین مجلس کو، ماشاءاللہ یہ جو مسابقہ ہوا، اس نوعیت کا جو میں نے سنا، یہ پہلا مسابقہ ہے۔ ہمارے حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم یہ بھی مسابقہ کے عنوان سے پہلی بار آئے ہیں، تو اس طرح کا مسابقہ یہ پہلی بار۔ مجھے یہ دل میں ہو رہا تھا کہ پہلا مسابقہ ہے، نہ معلوم طلباء پڑھ سکیں گے کہ نہیں، گھبراہٹ تھی۔ لیکن جب میں بیٹھا اور ہمارے ان عزیز طلباء کے پڑھنے کو سنا ترتیلاً تدویراً، ماشاءاللہ بہت مسرت ہوئی۔ ہمارے ان تجوید کے اساتذہ نے بہت اچھی محنت کی ہے، اچھی توجہ دی ہے۔ ان کے حروف کی ادائیگی، چونکہ اہل علم جانتے ہیں کہ تجوید میں حروف کو صحیح کروایا جاتا ہے۔ حروف میں مخارج، صفات لازمہ، صفات عارضہ، اس کے ساتھ وقف، ابتدا، اعادہ صحیح ہو،
اور ساتھ ساتھ میں عمدہ لہجہ ہو۔ سامنے حدیث لکھی ہوئی ہے، اقرؤ القرآن بلحون العرب۔ تو ہمارے ان تجوید کے جو اساتذہ ہے ان تمام کی طرف توجہ دیتے ہیں اور مشق کرواتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں تجوید کی جو کتابیں ہیں، قرأت کی جو کتابیں ہیں، ان کو حل کروایا جاتا ہے، تب جا کر کے ایک طالب علم تیار ہوتا ہے۔ نہ معلوم کتنی گھڑیاں ہمارے ان تجوید کے اساتذہ نے کھپائی ہوگی۔ آپ نے دیکھا ترتیل کے طلباء ہو، تدویر کے طلباء ہو، جرأت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ قرآن مجید سنا رہے ہیں۔ اور اصل چیز تو ہمارے جامعہ کے جو مدیر ہے حضرت مولانا غلام محمد صاحب، یہ ان کی فکروں کا نتیجہ ہے۔ جب تک کہ ذمہ دار دل پر نہیں لیتا تب تک کوئی بھی شعبہ ترقی نہیں کر پاتا۔ ماشاءاللہ انہوں نے پہلے تو اساتذہ تجوید کو آمادہ کیا، تیار کیا کہ آپ طلباء کو تیار کرو، محنت کرو، اور اس طرح کا بڑا مسابقہ ہمیں منعقد کرنا ہے۔ اور حضرت قاری صاحب بھی تشریف لائیں گے۔ ماشاءاللہ اساتذہ نے توجہ دی اور انہوں نے ہمت کر کے یہ مسابقہ قائم کیا۔ حاضرین بھی اچھی تعداد میں یہاں موجود ہے۔ دیکھیے، ان سے بھی ایک بات مجھے عرض کرنی ہے۔ جب تک کہ ہمارے بوش شہر کے اطراف کے ان کا تعلق ہمارے اس جامعہ کے ساتھ اگر کم ہوگا تو جامعہ اکیلا رہ جائے گا۔ کوئی بھی جامعہ، کوئی بھی ادارہ اس وقت ترقی کرتا ہے جبکہ جامعہ کے منتظمین، اساتذہ، ان کے علاوہ اطراف و جوانب میں جو رہنے والے حضرات ہیں وہ بھی ہمارے اس جامعہ کا خیال رکھے، تو انشاءاللہ تمام کی محنتوں کے بعد یہ جامعہ ترقی کرے گا۔ اب آپ نے دیکھا کہ ہمارے ان عزیز طلباء نے اچھی محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اور اچھا قرآن مجید انہوں نے سنایا ہے۔ اس میں ہمارے ان اساتذہ کے ساتھ منتظمین کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اس لیے تاثرات میں یہی بات کہوں گا کہ مجھے بہت فرحت ہوئی، خوشی ہوئی کہ جامعہ ترقی کر رہا ہے اور فن تجوید میں یہ ہمارے طلبہ جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں۔ لیکن ہمارے یہ عزیز طلبہ، آپ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں مسابقہ میں کامیاب بتایا ہے تو ہم اپنی محنت کو روک دیوے، ایسا نہیں۔ ہر وقت ہمہ وقت ہم مشق کرتے رہے۔ دیکھیے، ہماری مشق اگر جاری ہوگی اساتذہ کی رہبری میں تو انشاءاللہ ہمارے محترم حضرت قاری عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم نے کتنی عمدگی کے ساتھ، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ایک مصری قاری جو ہے ہمارے اندر موجود ہے اور ہمیں قرآن مجید سنا رہا ہے۔ یہ ان کی مشق اور محنت کی برکت ہے۔ آپ بھی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں،
لیکن اساتذہ کی توجہ کے ساتھ، ان کی محنت کے ساتھ آپ کی بھی محنت ہو۔ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو عمدہ طریقے سے پڑھے۔ جہاں تک تجوید کی تاریخ اور تدوین تجوید اور حکم تجوید کے تعلق سے ہمارے دو طالب علموں نے مکالمہ کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کی، آپ کو معلوم ہو گیا۔ مجھے اس وقت تجوید کے بارے میں کوئی زیادہ بیان نہیں دینا ہے، ہمارے حضرت قاری صاحب انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں بتائیں گے۔ مجھے تو صرف آپ تمام طلباء کو اور اساتذہ کو، منتظمین کو مبارکبادی پیش کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے جو محنت کی ہے اور مجمع یہاں جو جمع ہوا ہے آپ لوگوں کی محنت سے، اور سب نے سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ قرآن مجید سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام طلباء کے پڑھنے کو اور اسی طریقے سے ہمارے اساتذہ اور منتظمین کی محنت کو قبول فرمائے، اور باہر سے جو حضرات آئے ہوئے ہیں وہ حضرات ان کے آنے کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بعض وہ اساتذہ ہوں گے جو اطراف میں مکاتب میں پڑھاتے ہوں گے، وہ اساتذہ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے مکاتب میں ایسی محنت کریں کہ طلباء جو ہے یہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھے۔ اگر وہاں طلباء تجوید کو سیکھنا شروع کریں گے تو ادارہ والوں کو سہولت رہے گی، یہاں کے اساتذہ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اور اگر اطراف میں جو مکاتب ہے وہاں پڑھانے والوں کی توجہ اگر کم ہے تو یہاں اساتذہ کو پھر زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور طلباء کے تیار ہونے میں تاخیر ہوگی۔ اس لیے جو اساتذہ اطراف سے آئے ہوئے ہیں، شہر سے آئے ہوئے ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے پاس جو طلباء اور طالبات پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کی طرف خصوصی توجہ آپ دیں گے۔ ابتدائی سے حروف تہجی سے تجوید کے ساتھ حروف کو ادا کریں۔ ماشاءاللہ ہمارے پالنپور علاقے میں مکاتب میں اچھی تعلیم ہو رہی ہے اور اساتذہ جو ہے وہ طلباء کو تیار کر رہے ہیں۔ حفظ کے اساتذہ بھی جو حفظ کرواتے ہیں وہ بھی بہت محنت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ طلباء کو تیار کر رہے ہیں۔ یہاں بھی ہم یہی امید رکھتے ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اچھی طریقے سے ہمارے اساتذہ محنت کرے تو انشاءاللہ یہ طلباء جو ہے وہ تیار ہوں گے۔ قرآن مجید اگر صحت کے ساتھ پڑھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی۔ آج اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں تو اس کے لیے ہم دعا بھی کریں، ساتھ ساتھ میں ہم جہاں پر کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، پختگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہم کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان حالات کو دور کریں گے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ مدارس والے، مکاتب والے، خانقاہ والے، دعوت کے کام کرنے والے صحیح اخلاص کے ساتھ اگر سبھی کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالات کو دور کریں گے اور ہمیں چین اور سکون نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے، اور دوبارہ پھر میں ان مسابقہ میں شرکت کرنے والے تمام طلباء کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس حصہ لینے کو قبول فرمائے، ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔